اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حرد المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنین کو قتال یعنی جہاد کی ترغیب دیں۔ حرد فعل امر، ترغیب دیں مومنین کو علی القتال جہاد کی۔ ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں گے، یغلبو میاتین، تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ اگر تم اہل ایمان میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، اور اگر 100 ہوگا، یغلبو الف من الذین کفروا، تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئے گا۔ اگر 100 مومنین ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ وہ کفار نا سمجھ قوم ہیں، اس بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ وہ کفار اس بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ اے محبوب مومنین کو جہاد کا شوق دیں، مومنین کے اندر جہاد قتال کا شوق پیدا کریں۔ اگر ان میں سے تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، یعنی ایک کے مقابلے میں 10 کی شرح۔ ان یکم منکم میاتن، اور اگر 100 ہوگا یعنی بندہ مومن 100 ہوگا، یغلبو وہ غالب آ جائے گا الف من الذین کفروا 1000 کفار پر، کیونکہ وہ کفار اس بات کو نہیں سمجھتے۔ الان خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی کر دی ہے، تم سے بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ خفف یخفف، تخفیف، کم کرنا، آسانی پیدا کرنا۔ عنکم، تم سے بوجھ کم کر دیا ہے۔ والمہ، اور جان لیا ہے، ان فیکم ضعفا، کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے۔ ان فیکم ضعفا، ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے۔ فَإِن یکم منکم مئۃ، پس اب اگر 100 ہوں گے، صابرۃ، صبر کرنے والے، یغلبو میاتین، تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ اگر 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ وَإِن یکم منکم الف یغلبو الفین بإذن اللہ، اور اگر 1000 ہوں گے، 1000 ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے۔ اگر 1000 ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس بوجھ میں کمی کر دی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ بوجھ کم کر دیا ہے، تمہارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے، اور جان لیا ہے کہ تم میں ابھی تک کچھ کمزوری باقی ہے۔ پس اگر 100 صبر کرنے والے اہل ایمان ہوں گے تو وہ 200 اہل کفر پر غالب آئیں گے، اور اگر 1000 ہوگا تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئے گا، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ انفال کی یہ 2 آیات، آیت نمبر 65 اور 66، انہیں انتہائی محبت، شوق اور توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب پیغمبر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے محبوب، اہل ایمان کے دلوں میں جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کا شوق پیدا کریں، اور یہ شوق پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے پاک پیغمبر سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر اہل ایمان میں 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 کفار پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 صبر کرنے والا ہوگا تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئے گا۔ یہ شرح میتھمیٹیکلی یہ ریشو 1:10 کی بنتی ہے، یعنی کہ ایک مسلمان، ایک مومن، ایک مجاہد کے مقابلے میں اگر 10 بھی کفار آ جائیں گے تو جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے، جو مومن ہے، جو بندہ مومن ہے، وہ ان پر غالب آنے کی قوت رکھتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ جنگی کیفیات اور جنگی اصطلاحات کو سمجھیں۔ جنگوں میں ایک لفظ مورال بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں فوج کا مورال ڈاؤن نہیں ہوا، پست نہیں ہوا۔ جیسے آج کل آپ سمجھ سکتے ہیں کہ طاغوتی قوتیں یہود و نصارہ مل کر فلسطینیوں کی نسل کشی پر تلے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی تمام تر فوجوں، قوتوں کے باوجود فلسطینی مجاہدین کا مورال، کیا ان کا حوصلہ وہ پست کر سکے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم آج بھی یقین رکھتے ہیں، وہ فلسطینی بھائی آج بھی یقین رکھتے ہیں کہ ان کا مورال ڈاؤن نہیں ہوا۔ ان کا مورال یعنی کہ جذبہ جہاد، جذبہ
شہادت اس کو کم نہیں کیا جا سکا۔ اب موریل کیا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھیے۔ موریل کہتے ہیں کہ کسی فرد یا گروہ کی، کسی قوم یا ملک کی ایک ایسی نفسیاتی ذہنی کیفیت کہ اسے اپنے مقصد اور اپنی منزل پر، اسے اپنے مستقبل کی خوشحالی پر ہر حال میں یقین ہو، اسے موریل کہتے ہیں۔ اور جنگیں اسی موریل کی بنیاد پر لڑی جاتی ہیں، اور یہی موریل ہے کہ جو ایک بندہ مومن کو شوق شہادت سے، جذبہ جہاد سے سرشار کر دیتا ہے۔ بندہ مومن نعرہ تکبیر بلند کرتا ہے، اور اس کو سننے والے جب اس کا جواب دیتے ہیں تو اگرچہ ان کی کیفیت، ان کی حالت اس وقت جو بھی ہو، لیکن وہ پھر سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اسی چیز کو موریل کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسی کو فقہ و فہم اور سمجھ بوجھ یعنی انڈرسٹینڈنگ سے تعبیر کیا ہے، اور یہ لفظ اس مفہوم کے لحاظ سے، یعنی اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے یوں سمجھیں کہ یہ جدید اصطلاح سے بھی زیادہ سائنٹیفک ہے۔ جو شخص اپنے مقصد کا صحیح شعور رکھتا ہو اور ٹھنڈے دل سے خوب سوچ سمجھ کر اس کے لیے لڑ رہا ہو کہ جس چیز کے لیے وہ جان کی بازی لگانے آیا ہے وہ اس کی انفرادی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ پھر دوبارہ سمجھیے کہ جو شخص، جو بندہ مومن اپنے مقصد کا صحیح شعور رکھتا ہے، ویل اویئر ہے کہ میرا پرپس کیا ہے، میری ڈیسٹینیشن کیا ہے، جب وہ اس چیز سے مکمل طور پر آگاہ ہے اور پھر ٹھنڈے دل سے خوب سوچ سمجھ کر وہ لڑ رہا ہے اس مقصد کو حصول کے لیے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جس چیز کے لیے وہ جان کی بازی لگانے آیا ہے وہ اس کی انفرادی زندگی سے، یعنی میری جان سے زیادہ قیمتی ہے، اور وہ اس کے ضائع ہو جانے کے بعد اس کے لیے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جینا بے معنی اور بے قیمت ہے، کہ اگر خدا نہ خواستہ میں اس مقصد کے حصول میں ناکام ہو جاتا ہوں تو پھر میری زندگی کس کام کی۔ وہ بے شعوری کے ساتھ، اچھا اب دوسری طرف وہ جس کے ساتھ لڑ رہا ہے وہ بے شعور ہے، وہ نا سمجھ ہے، اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس مقصد کے لیے لڑ رہا ہے، اس کی منزل کیا ہے۔ اب وہ بے شعوری کے ساتھ لڑنے والے آدمی سے کئی گنا وہ بندہ مومن زیادہ طاقت رکھتا ہے، چاہے وہ جسمانی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، مادی لحاظ سے، ان دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہی کیوں نہ ہو۔ پھر وہ انسان یا بندہ مومن جسے اپنی ذات کا بھی شعور ہو اور اللہ رب العزت کی ذات کا بھی شعور ہو، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق اور دنیاوی زندگی کی حقیقت، موت کی حقیقت اور موت کے بعد حیات کی حقیقت سے بھی اچھی طرح واقف ہو، جسے حق اور باطل کے فرق اور غلبہ حق کا یقین ہو، اس کی طاقت ہر لحاظ سے، اس کا موریل ہر لحاظ سے وہ اس بے شعور انسان سے، اس کافر سے، اس طاغوتی قوت سے بلند رکھتا ہوگا کہ جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات اس آیت میں اور اس سے اگلی جو آیت یعنی کہ 66 نمبر آیت، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ہم نے تمہارا بوجھ کم کر دیا ہے اور ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ تم میں کسی قدر کمزوری ہے، تو اب اگر 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو وہ 2000 پر غالب آئیں گے۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ مومن کے مقابلے میں 10 کفار رکھے اور فرمایا کہ تم پھر بھی، یعنی کہ اہل ایمان پھر بھی غالب آ سکتے ہیں اگر وہ صبر کرنے والے ہیں۔ تو اب یہاں پہ اس ریشو کو 1/2، 1 کے مقابلے میں 2 کر دی، یعنی میتھمیٹیکلی تو یہ سمجھنے سے ذہن قاصر ہے کہ کہاں اللہ تعالیٰ چھوٹ دے رہا تھا اور بڑی موج کرا رہا تھا کہ اگر 10 بھی تمہارے مقابلے میں آ گئے تو پھر بھی تم فتح یاب ہو جاؤ گے، اور اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے مقابلے میں 2 آ جاتی ہیں تو پھر تم فتح یاب ہو گے۔ تو یعنی بظاہر تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ میتھمیٹیکلی یہ اللہ تعالیٰ کا کلیہ ناقابل فہم ہے، لیکن حقیقت میں اس کو سمجھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے 1 اور 10 کی نسبت تھی اور اب چونکہ تم میں کمزوری آ گئی ہے، ضعفن کمزوری آ گئی ہے، اس لیے 1 اور 2 کی نسبت قائم کر دی گئی، بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اصولی اور معیاری حیثیت سے تو اہل ایمان اور کفار کے درمیان 1 اور 10 ہی کی نسبت ہے، لیکن چونکہ ابھی تم لوگوں کی اخلاقی تربیت مکمل نہیں ہوئی، اور آپ اس صورت کے نزول کا وقت دیکھیں کہ یہ غزوہ بدر اور غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہونے والی صورت ہے، یعنی کہ پہلے ہی غزوے، پہلی ہی جنگ کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، تو اس وجہ سے اخلاقی اور ذہنی پختگی ضروری تھی ان آیات کو سمجھنے کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی تک تمہارا شعور اور تمہاری سمجھ بوجھ کا پیمانہ وہ بلوغت کی حد کو نہیں پہنچا، تمہارا شعور اتنا پختہ نہیں ہوا کہ تم اس بات کو سمجھ سکو، اس لیے سرے دست
یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اپنے سے دگنی طاقت سے ٹکرانے میں تمہیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. کم از کم اپنے سے دگنی طاقت کے ساتھ تو تم ہر وقت ٹکرا سکتے ہو، لیکن جو ریشو ہے وہ وہی ہے کہ 1 کے مقابلے میں 10 کی. ایمان پختہ ہوتا جاتا ہے جیسے جیسے، یقین کامل آتا جاتا ہے جیسے جیسے، ویسے ویسے بندہ مومن پھر نہیں ڈرتا کہ اس کے سامنے 10 کھڑے ہیں، 100 کھڑے ہیں یا 1000 کھڑے ہیں. اور یہ ہم اسلامی تاریخ سے سیکھ چکے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، اور یہ ہمارے اسلاف کی روایت ہے کہ کبھی بھی انہوں نے کسی جنگ میں، کسی میدان میں لشکر کفار کی تعداد کو نہیں دیکھا، اپنے مرال کو دیکھا، اپنے حوصلے اور شوق شہادت کو دیکھا. تاریخ گواہ ہے کہ کچھ چند ایک جنگوں کے علاوہ، سوائے چند ایک جنگوں کے، باقی تمام جنگوں میں جو اہل حق تھے وہ ہمیشہ اہل باطل کے مقابلے میں تعداد میں کم رہے. اور یہی ان 2 آیات کا فلسفہ ہے، اور یہی جہاد کا فلسفہ ہے کہ شوق شہادت سے لبریز ہو کر اعتماد کے ساتھ اور یقین کے ساتھ بندہ مومن جب باطل سے ٹکرا جاتا ہے تو پھر حتمی فتح، یقینی فتح وہ اہل حق کی ہوتی ہے. صدق اللہ